پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے رمضان میں کچھ ایسی راتیں بھی آتی ہیں جن میں ایک دعا انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، اور اگر کسی کو ان راتوں میں لیلۃ القدر مل جائے تو اس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، طاق راتیں کون سی ہوتی ہیں اور ان میں ایسا کیا خاص ہوتا ہے؟ رمضان کا 23واں دن تھا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد حسنین گھر آیا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا تجسس تھا۔ آج اسلامیات کی ٹیچر نے اسمبلی میں کہا تھا، بچوں، رمضان کے آخری 10 دن سب سے قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ ان میں طاق راتیں آتی ہیں۔ حسنین سارا راستہ یہی سوچتا رہا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی امی سے پوچھا، امی، یہ طاق راتیں کیا ہوتی ہیں؟ کیا ان میں واقعی کوئی خاص راز ہوتا ہے؟ امی مسکرائیں اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا، بیٹا، رمضان کے آخری 10 دنوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی راتوں کو طاق راتیں کہتے ہیں۔ انہی راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ حسنین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لیلۃ القدر؟ امی نے نرمی سے کہا، ہاں بیٹا، وہ رات جس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حسنین کے دل میں جیسے روشنی بھر گئی، لیکن اسی وقت اس کے دل میں ایک خیال آیا، اتنی دیر تک عبادت، میں تو شاید تھک جاؤں گا، جیسے کسی نے اس کے دل میں ایک ہلکی سی سرگوشی کی ہو۔ کوئی بات نہیں، ابھی تو بہت وقت ہے، آج نہ صحیح کل عبادت کر لینا۔ یہ شیطان کا وسوسہ تھا۔ حسنین تھوڑا سا الجھ گیا۔ اس نے سوچا شاید واقعی ابھی تو 27ویں رات بھی آئے گی، تب عبادت کر لوں گا۔ مگر پھر اسے اسلامیات کی ٹیچر کی بات یاد آئی، کسی کو نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اسی لیے ہر طاق رات کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ اسی سوچ کے ساتھ حسنین اٹھا اور وضو کیا، چپ چاپ جائے نماز بچھائی۔ گھر میں سب سو رہے تھے، باہر خاموشی تھی۔ حسنین نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور کہا، یا اللہ، اگر آج لیلۃ القدر ہو تو میری دعا قبول فرما۔ اس نے چند رکعت نفل پڑھے، پھر قرآن کی چند آیات پڑھی۔ پھر اسے ایک دعا یاد آئی جو اسلامیات کی ٹیچر نے سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے حسنین کے دل کو عجیب سا سکون ملا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا، طاق راتوں کی اصل طاقت صرف عبادت میں نہیں بلکہ اخلاص اور امید میں ہے، کہ انسان دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارے اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ اسی رات حسنین کو ایسا لگا جیسے اس کا دل پہلے سے زیادہ ہلکا ہو گیا ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، اگرچہ میں چھوٹا ہوں، میری عبادت کمزور ہے، پھر بھی آپ میری دعا سن لینا۔ پیارے بچوں، کبھی کبھی ایک چھوٹی سی عبادت صحیح وقت پر انسان کی پوری تقدیر بدل سکتی ہے۔ طاق راتیں رمضان کی سب سے قیمتی راتیں ہیں۔ ان میں عبادت، دعا اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور معافی مل سکتی ہے۔ اسی لیے ان راتوں کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگلی رات حسنین کے سامنے ایک اور مشکل آنے والی تھی، جب اس کے دوست اسے رات بھر گیم کھیلنے کے لیے بلائیں گے۔ کیا حسنین عبادت کو چنے گا یا دوستوں کا ساتھ؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور ہماری کہانی کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔